نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر آپ کو یہ بھی احساس ہونا شروع ہو جائے نا کہ میں سیفٹی نہیں کریٹ کر رہی, میں سائلنس یا وائلنس میں جا رہی ہوں, تو اس کو بھی آپ اپنی سکسیس سمجھیں, کیونکہ یہیں سے پھر آپ کو نا سمجھ آنی شروع ہوگی اور آپ اپنے بیہیویئرز کو گریجولی ماڈیفائی کرنا شروع کریں گے. آج ہم جو بات خاص طور پہ کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے ابھی تک, جس میں سائلنس, وائلنس, سیفٹی کریٹ کرنا, ڈائلاگ انیشیٹ کرنا, اپنی سٹوریز کو انڈرسٹینڈ کرنا, اپنے ایکسپریشن کو بلڈ کرنا, دوسروں کے بھی پرسپیکٹو کو سمجھنا, دوسروں کو اپنی اس لائن پر لے کر آنا کہ ہم مل کے ایک جیسا سوچیں اور کام کریں. اب ہم نے ایکشن کی طرف جانا ہے, اب ہم نے ایکچولی جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنا ہے. سو اس میں ہم نے ٹرننگ کروشل کنورسیشن انٹو ایکشنز اینڈ ریزلٹس, اور اس میں ایک بہت سمپل سا کانسیپٹ ہے جو وہ یہاں دیتے ہیں کہ اف یو ہیو فالوڈ سم اور آل آف دس ایڈوائس یو آر واکنگ اراؤنڈ ود فل پولز. اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہے, جو کچھ بھی پرنسپلز ہیں کروشل کنورسیشنز کے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنا پانی ہے, اتنی سیفٹی ہے, اتنا پول ہے کہ آپ آسانی سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اور پیپل ہو واک نیئر یو شوڈ ہیئر دا سلاشنگ. لوگوں کو جو ارد گرد آپ کے ہیں ان کو وہ فیل ہوگی, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے بات کرنے میں آسانی ہے. یعنی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبراتے رہتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے, ہم سیفٹی نہیں کریٹ کر رہے. تو ہمیں اپنے آپ کو, اپنے بیہیویئرز کو بار بار اسیس کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے یہ سیفٹی کریٹ کرنی ہے. 2 سکلز ہیں, ان کو ایڈ کرنا ہے. فیملیز میٹ اینڈ جنریٹ اے ہوسٹ آف آئیڈیاز. دے آفن فیل ٹو کنورٹ آئیڈیاز انٹو ایکشنز فار 2 reasons. مطلب ہم بیٹھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکچوئل ایکشن پلان نہیں بنا پاتے. پہلا کیا ہے, انکلیئر ایکسپیکٹیشن اباؤٹ ہاؤ ڈیسیژن ول بی میڈ. ہماری ایکسپیکٹیشن ہی کلیئرٹی سے ہم کنوے نہیں کرتے. جیسے آپ لاسٹ ٹائم کہہ رہی تھی نا کہ مجھے لگتا ہے ان کو میری بات نہیں سمجھ آئی, ان کو لگتا ہے میں جو بات کہہ رہی ہوں ٹھیک نہیں. تو وہاں پر آج یہ والی بات ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکسپیکٹیشنز کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرا, ڈو اے پور جاب آف ایکٹنگ آن دا ڈیسیژنز دے میک. یعنی یا تو آپ نے ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کیا, یا یہ کہ جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ صحیح نہیں تھی, اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. آپ نے اپنی طرف سے ایک بات بتائی, دوسرے انسان نے اس کو ٹوٹلی ڈفرنٹ طریقے سے سمجھا. اس کی وجہ سے بھی پھر کروشل کنورسیشن جو ہے وہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ڈیسیژنز کر لیے لیکن اس کو امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکے. ہاں جی, کلیئرٹی ہوگی تو پھر ایکٹنگ ٹھیک ہوگی, پھر ایکٹنگ ٹھیک آئے گی. سو اٹس پرائم ٹائم فار نیو چیلنجز ٹو ارائز. اب یہاں پہ پھر اور چیلنجز آپ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہو ول ٹیک اپ دا اسائنمنٹ دیٹ کین بی ایموشنل. جب آپ کنورسیشن کر رہے ہیں, کوئی ڈیفیکلٹ کنورسیشن کر رہے ہیں, آبویسلی اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو کوئی ٹاسک کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی ایکشن لینا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, ہاں بولنا ہے, نہ بولنا ہے. تو اب کرے گا کون؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں دوسرا کرے, یا میرا یہ رول نہیں ہے. اور یہاں پہ پھر ہمارے ایموشنز دوبارہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ ذرا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. سو ڈائلاگ از ناٹ ڈیسیژن میکنگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرے انسان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا کہ کون سا کام کس طریقے سے کون کرے گا. ہمیں پتہ ہے کہ اس ڈائلاگ میں اتنا ایموشنل ٹرموائل ہوگا کہ ہم وہ ڈیسیژن میکنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی اوائڈ کر کے فائٹ جائے گا. So 2 riskiest time in crucial conversation tend to be at the beginning and at the end. یعنی جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ رسکی پارٹ ہوتا ہے اور اینڈ رسکی پارٹ ہوتا ہے. مطلب ہے کیونکہ ہم نے ایک ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے, اسی رسکی ہوتا ہے. سٹارٹ میں ہم نے ان کو پول میں لانا ہوتا ہے ایک انسان کو, اور وہ ڈائلاگ میں سیفٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے. دوسرا انسان اگر ہمیں اوائڈ کر رہا ہے, ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے, ہمیں بھی غصہ آ سکتا ہے. تو ہم نے شروع میں کیئرفل رہنا ہے. ایک دفعہ بات شروع ہو جائے, اب اس کو ریپ اپ جو کرنا ہے, کلوز کرنا ہے, وہ بھی اچھی ٹون پہ کرنا ہے. وہاں پہ بھی ہمیں شیطان جو ہے نا ہماری انا کے پیچھے لگا دیتا ہے
انسان کوئی نہ کوئی بات جملہ ایسا بول دیتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا. پھر اف یو آر ناٹ کیئرفل اباؤٹ ہاؤ یو کلیریفائی دا کنکلوژن اینڈ ڈیسیژن یو کین رن انٹو وائلیٹڈ ایکسپیکٹیشن لیٹر آن. جب آپ نے کلوز کرنی ہے کروشل کنورسیشن اس ٹائم پہ اب آپ نے کنکلوژن لینا ہے, ڈیسیژن لینا ہے. اب آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, ایکسپیکٹیشن پہ بات کرنی ہے, ڈیسیژن پہ بات کرنی ہے. کون کرے گا, کس وقت کرے گا, کیسے ہوگا, ڈیفائن کر دینا ہے. آپ نوٹ کریں گے کئی دفعہ جب آپ کسی انسان کو ایک قسم کا ٹریپ کر لیتے ہیں کروشل کنورسیشن میں اور وہ اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ اب میں اسٹک ہو گیا ہوں, پھنس گیا ہوں, تو وہ کہتا ہے چلے دیکھ لیں گے, کر لیں گے, ابھی نہ کہو کچھ. وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس وقت اب مجھے فیصلہ کروانا ہے. بچے بھی آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ ہاں پڑھ لیں گے, کر لیں گے. آپ کے نہیں, ابھی آپ ٹائم ٹیبل بنائیں اور مجھے دکھائیں یا مجھے کوئی ٹائم فریم دیں کہ آپ کب تک یہ ٹاسک کریں. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آپ مجھے ٹائم دیں گے کہ کتنے گھنٹے آپ استعمال کریں گے, تو بابا مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا ابھی نہیں, ابھی تو میرے پیپر ختم ہوئے, ابھی تو میں نارمل ہوا ہوں. لیکن پھر اس نے مجھے خیر یہ کہا کہ اچھا اب 2 hours ہوں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا ہاں شکر ہے یار 2 گھنٹے کرو گے. کل دیکھا تھا کتنے گھنٹے ویکینڈ پہ استعمال کیا, تو وہ اس سے پھر ہمارے پھر دوبارہ ایک وہ شروع ہونے لگی تھی لیکن نہیں شروع ہوئی. لیکن یہ بات کہ ہم نے اینڈ پہ محتاط رہنا ہے. اس میں ہم ججمنٹل بھی ہو سکتے جب ہم نہیں کیئرفل ہوتے, اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ مجھے جج کر رہی ہے اور یہ مجھے ایکیوز کر رہی ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں جو ایکشن پلان بنانا ہے نا اس کو بھی بڑے سیفٹی کے ساتھ بنانا ہے. یعنی آپ نے اتنی اچھی کنورسیشن کی, ساروں کو اس پوائنٹ پہ لے کر آئے, اور اب جو آپ نے کام کرنا ہے وہاں پر اگر آپ نے میس اپ کر دیا تو جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. سو ہاؤ ڈیسیژنز گوئنگ ٹو بی میڈ, ایگری ان پرنسپل بٹ ناٹ ان اسپیسیفکس. فرض کریں آپ لوگوں نے سب گھر والوں کے ساتھ کہیں جانا تھا, اب ہر کوئی اپنی اپنی بات بتا رہا تھا, پھر ایک کروشل کنورسیشن ہوئی جس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ کہاں جانا ہے. اب ایز سچ تو سب اگریڈ تھے کہ جی گھر سے باہر جانا ہے, لیکن کوئی کہہ رہا تھا فلاں رشتے دار کی طرف جانا ہے, کوئی کہہ رہا تھا ادھر کھانا کھا لیتے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا ادھر چلے جاتے ہیں. ہسبینڈ وائف بھی جیسے ایگری کرتے ہیں کہ بچے کی پڑھائی پہ یا ہم نے فلاں اس کے ویکنیس پہ فوکس کرنا ہے, لیکن اس کی میتھڈالوجی پہ ایگریڈ نہیں ہوتے. ایک کہتا ہے اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, ایک کہتا ہے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دو, ایک کہتا ہے کہ نہیں اس کو فوراً پکڑو. ہمارا یہ اس وجہ سے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے کیونکہ ہم اسپیسیفکس پہ اگری نہیں کر رہے ہوتے. آر وی گوئنگ ٹو ڈیسائڈ وین نو ڈیسیژن گیٹ میڈ اور ڈریگ فار ایور. کچھ فیصلے جو ہیں وہ ڈریگ کرتے رہتے ہیں, وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. جیسے کہتے ہیں نا جس کی ڈیڈ لائن نہیں آپ نے سیٹ کی ہوتی, کر لیں گے, ہو جائے گا, اتنی بھی جلدی کیا ہے, پیچھے نہ پڑو. بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی فیملی ممبر ہوتا ہے اس طرح کی بات کہتا ہے, یا یہ کہ کچھ فیصلہ ہی نہیں صحیح طرح کلیئرٹی سے ہوا تھا. یعنی آپ نے اپنی طرف سے آپ بڑے خوش ہیں میں نے کروشل کنورسیشن کر لی, لیکن اب جب آپ بیٹھ کے سوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پھر کرنا کس نے ہے, کون کرے گا, کیسے یہ بات ہوگی. یا جیسے کہیں جانا ہے تو آپ صبح چلیں گے اور یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ ٹائم کیا تھی. ایگزیکٹلی ٹائم کیا ہے, کون سی گاڑی لے کر جانا ہے, کوئی ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں, فرض کریں اگر ایک شخص نے سوچا ہے 7 بجے جانا ہے, ایک نے سوچا ہے 9 بجے جانا ہے, ایک نے سوچا تھا ساتھ ناشتہ یا کچھ سنیکس ہوں گے, ایک نے سوچا تھا شاید ہم راستے میں سے کچھ لے لیں گے. اب وہاں پہ پھر دوبارہ سے گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے بیکاز آپ نے کلیئرٹی سے ہر چیز کو ڈیفائن نہیں کیا ہوتا. یہ جو سوچے ہیں اس کو آپ کو ایک کلیئرٹی دینے کے لیے کسی کو تو پاور دینی ہوگی نا کہ آپ فائنل ڈیسیژن کریں, یہ نہیں ہو. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اب ہم نے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اسپیسیفکس اس وقت ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے. سو ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ. کوئی انسان اگر آپ کو یہ کہتا ہے, فرض کریں آپ نے کروشل کنورسیشن کی تھی اور بائی پرنسپل دوسرے انسان نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں گے, اور فرض کریں وہ معاملہ 3-4 دن بعد ہونا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے مزید اس وقت بات کی تو مسئلہ ذرا پھر گڑبڑ کی طرف جا سکتا ہے, پھر لڑائی جھگڑا یا کوئی اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس کی جو کچھ فردر ڈیٹیلز ہیں میں شام کو آپ سے ڈسکس کر لوں گی, یا کل صبح بیٹھ کے اس کو فردر اس پہ بات کر لیں گے کہ بھی ہم نے کیسے کرنا ہے. اس وقت ہو سکتی ہے تو اسی وقت کر کے آپ فارغ کریں. سو ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ. ڈونٹ الاؤ پیپل ٹو assume that dialogue is decision making. یہ شروع سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب لوگ آپ کے ساتھ ڈائلاگ میں آتے ہیں تو آپ نے ان کو یہ assume نہیں کرنے دینا کہ یہ فیصلہ ہو گیا, ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں تو صرف ابھی بات کر رہی تھی. بچے خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اکثر ایسے کرتے ہیں کروشل کنورسیشن میں, جب آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, اور اکثر پیرنٹس اسی وجہ سے بچوں سے ڈائلاگ سے گھبراتے ہیں
کیونکہ بچہ آپ کے اوپر نا اس طرح سے ایموشنلی اٹیک کرتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا، میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا، تو آپ کہیں کہ آپ نے بتایا تھا لیکن ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، بتانے میں، بات کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریسپیکٹ دے رہی تھی، میں آپ کی پوری بات سن رہی تھی، لیکن دیٹ واز ناٹ ڈیسیژن میکنگ. ڈائلاگ از اے پروسیس فار گیٹنگ آل ریلیونٹ میننگ انٹو اے شیئرڈ پول. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ پوری بات کریں، اور میں اس لیے آپ کی پوری بات سن رہی تھی تاکہ میں چاہتی تھی کہ مجھے آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ہمیں کیونکہ کروشل کنورسیشن نہیں کرنی آتی، ہم ڈائلاگ میں ہی پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، اور اس لیے پھر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ آپ نہ اس سے کنورسیشن کریں بار بار، اور اس کو کہیں کہ آپ ضرور آ کے مجھ سے بات کریں، لیکن جب تک میری تسلی نہیں ہوگی نا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی. وہ بچہ آئے، بیٹھے، بات آپ ساری سنیں اور پھر کہیں کہ بیٹا میری تسلی نہیں ہوئی. اب وہ بچہ پھر تل ملاتا جائے، اور اس کو کہیں کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے نا، یہ بات نہیں کرنی کہ میرے فرینڈز کرتے ہیں، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. مجھے آپ نے کوئی سالڈ سٹرکچر کی بنیاد پہ بتانا ہے، کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس پہ مجھے پروف کریں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، تو پھر میں سوچوں گی اس کے بارے میں. اور اگر بچہ کوئی ایسا پوائنٹ نکال کے لے بھی آتا ہے، بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور یہی بات کہ آپ اس وقت بھی یہ نہ کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا جو آپ نے کہا، کیونکہ آپ بڑا سالڈ پوائنٹ لائیں. آپ کہیں کہ میں اس کے بارے میں ذرا میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کروں، پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے. یعنی آپ وہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ 5-6 دفعہ اچھی طرح کریں. اور اس میں یوزلی جب ہم بچوں کے ساتھ ڈائلاگ ایسا کرتے ہیں ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. بچے کو ایگزاسٹ کرنا ہوتا ہے، ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور بچہ ہمارے پر کیوں کیوں کیوں، اور ہم کبھی ادھر چھپ رہے ہیں کبھی ادھر چھپ رہے ہیں. ہمیں بتانا نہیں آ رہا بچے کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ پھر آخر میں ذرا کلیئرٹی اسپیسیفکس کے ساتھ ڈیسیژن اس پہ لاؤ نا، تو جب ہم ڈیسیژن نہ لا رہے ہو تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم کانورسیشن کے اینڈ میں ایک ان کو میسج دے دیں کہ یہ کانورسیشن ہوگی، ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ایسے exactly. یہ اس وقت ہوگا نا جب ہمارا اپر ہینڈ ہے بیسکلی، جیسے اب ہم خاوند کے پاس ایک طرح سے لوور ہینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارا اپر ہینڈ ہوتا ہے، تو پھر ادھر ہمیں ان کو کلیئرٹی دینی چاہیے. فائدہ کیا آپ سے بات کرنے کا؟ آپ فائدہ ہے، میں سن رہی ہوں، لیکن یہ کہ یہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فیصلہ وہی کروں گی جو آپ چاہ رہے ہیں. ایوری ون از الاؤڈ ٹو شیئر دیئر میننگ. ہر ایک کو الاؤ کریں. بچہ بولتا ہے ہم فوراً ٹوک دیتے ہیں، نہیں یہ کیا بات ہے، وہ کیا ہے، ایسے نہیں بولنا. آپ کے ہاں بالکل آپ پوری بات کر لیں، جو آپ سمجھتے ہیں آپ پوری بات کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اس سے ایگری کریں. اس میں وہی ہے نا سب سے بڑی بات کہ ہمیں لسننگ سکلز اپنی وہ کرنی چاہیے، لسننگ سکلز کو امپروو کرنا چاہیے. پھر doesn't mean they are guaranteed to take part in making all the decisions. جب آپ نے ڈائلاگ کیا ہے، کسی کے ساتھ کروشل کنورسیشن کی ہے، تو آپ نے اس کی بات سن لی ہے، اور آپ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی آپ کا بچہ ہے، کوئی سب آرڈینیٹ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس فیصلے کو آپ نے انہی کے مطابق کرنا ہے اور انہی سے کروانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیسیژن آپ کسی اور سے لیں. کروشل کنورسیشن آپ نے ایک جگہ سے کی ہے، لیکن فیصلہ پرابلم کے مطابق آپ کسی اور کو انوالو کر کے اس سے لیتے ہیں. مثلا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ کروشل کنورسیشن کرتے ہیں، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ گرینڈ پیرنٹ کرتا ہے، اور یا ان کی ڈومین میں چلا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، یا وہ ہاں یا نہ بولیں گے تو بات ہوگی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بات سنی جائے. یہ والا جو ہوتا ہے نا ایسپیکٹ، یہ انسان کے دل دماغ کو کھولتا ہے، اور یہ آپ کو ایگزاسٹ کم کرتا ہے. شروع میں کیونکہ ہمیں کروشل کنورسیشن آتی نہیں تو ہم ایگزاسٹ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو آ جاتا ہے یہ کام کرنے کا، بات چیت کرنے کا طریقہ، تو دوسرا انسان پوری بات کر لے، آپ سن لیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، یا یہ کہ آپ کی بات ایسے ہے لیکن اس کا فیصلہ یہ ہے اور یہ فلاں شخص جو ہے وہ کرے گا، ڈپینڈنگ کہ کیا بھی ہے. سو وین دا لائن آف اتھارٹی از کلیئر، پیرنٹس اینڈ مینیجرز ہیو پارٹ آف ریسپانسبلٹی ایز لیڈرز. یعنی جب ہم نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو اس میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان بات کر رہا ہے اور بہت اچھی بات بھی کر رہا ہے، جیسے ہم ٹیم میں بھی کام کرتے ہیں، کسی نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہی انسان کمپیٹنٹ ہوگا کہ اس کو کہا جائے تم کرو. ہم کئی دفعہ اسی ٹیم میں سے کسی اور انسان کو پک کرتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ تو اچھا ہے لیکن اس کو کون کرے گا، فلاں شخص کرے گا. ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس میٹنگ میں بھی نہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کو اسائن کر دیا جاتا ہے جو کیپیبل ہے. اسی طرح پیرنٹس کا بھی ایک رول ہوتا ہے. پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ نے بچے کے ساتھ کسی بات پہ ایگری کیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں چلو یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ایز پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو
بچے کے حوالے نہ کریں. جیسے کوئی فون کا معاملہ ہے, آپ نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو اتنی دیر یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد بند کرنے کا رائٹ بھی آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. سو اتھارٹی فگرز ڈیسائڈنگ وٹ ڈیسیژنز ٹو ٹرن اوور اینڈ وین ٹو ڈو اٹ. ہم میں سے ہر ایک کو جب ہم ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں اپنی ٹیم میں, سینئر پوزیشن پہ یا پیرنٹ ہوتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے نیچرز کا پتا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, میرے سے بہت پیرنٹس یہ پوچھتے ہیں ہم اپنے بچے کو موبائل کب دیں, اور کئی ہائی اسکول میں یا آگے جا کر وہ ضرورت پڑ جاتی ہے بچوں کو. اب پہلے ایک زمانے میں تھا صرف ڈیسک ٹاپ ہوتے تھے, تو جی آپ بہت زیادہ ہم بچوں کے لیے کہتے تھے کہ فیملی ایریا میں رکھیں. اب لیپ ٹاپ آ گیا اور کرتے کراتے بچے سنیک آؤٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیڈ روم میں پھر لے جاتے ہیں. آپ کو اس پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے, ان سے بھی وہ لینا پڑتا ہے, وہ بھی مینج کرنا پڑتا ہے. تو پریکٹیکلی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ پیرنٹس کا ڈیسیژن ہے, آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے میرا کون سا بچہ جو ہے اس کو میں دے سکتا ہوں, کس کو نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی بچہ آ کے آپ سے اس طرح کی بھی بات کرتا ہے کہ آپ نے اس کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا, تو آپ کہیں تو آپ سوچیں دس از ناٹ فار می. مطلب ہم نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کام کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی, آپ کے بیٹا آپ سوچیں پھر. یہ تو آپ کو بہت اچھا ایک آئیڈیا مل رہا ہے کہ آپ یہاں سے خود ایکسپلور کریں اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ مل گیا. کیونکہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دوں. اس طرح کی بات جب اتھارٹی میں ہوتے ہیں اور ہمیں بچوں کو کہنی ہوتی ہے, نو کہنا ہوتا ہے, تو پہلے ضرور یہ کہیں کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور میری محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو فوراً دے دوں. لیکن کیونکہ میری ایک ذمہ داری بھی ہے ایز اے پیرنٹ ہونے کی کہ مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں اور ہر فیصلہ مجھے اپنی محبت کی بنیاد پہ نہیں کرنا, تو اس وجہ سے مجھے آپ کو انکار کرنا پڑ رہا ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کروشل کانورسیشن ہم اپنے سے اوپر اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈومین میں کریں گے. ان کا سارا ٹیکٹک فرق ہوگا, بالکل فرق ہوگا, لیکن یہ کہ جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ ایک ہی رہیں گے. اسی طرح جیسے اگر ہم اپنے سے سینئر کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم اسی قسم کی بات ان کو بول سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میں آپ کو بہت ریگارڈ دیتی ہوں. جیسے ہسبینڈ کے سامنے بھی ہو یا کوئی اور پیرنٹس ہوتے ہیں, کئی دفعہ بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں, اپنا باس ہوتا ہے تو اس سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں پول تو سیفٹی پول تو کریٹ کرنا چاہیے اور بات کرتے ہوئے اپنا ایکسپریشن بھی صحیح رکھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ایز پیرنٹس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کئی جگہوں پہ جہاں پہ ہمیں فیصلے جو ہیں وہ صحیح کرنے ہیں. ہم کسی صورت میں بھی اپنے ان فیصلوں کو جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے, ہمیں وہاں پہ رہنا ہے. بچے ہوتے ہیں نا, جب آپ کے پاس 4 ڈیمانڈز لے کر آتے ہیں نا, وانٹس, ان میں سے صرف ایک پوری کرنی چاہیے, اور وہ بھی میرٹ پہ. میرٹ مینز کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا ہے جو کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, تو اب آپ ان کی ایک وانٹ پوری کریں گے, لیکن 3 کو آپ نے ریفیوز کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ ان کی ہر وانٹ پہ کہیں گے ٹھیک ہے لے لو, گھبرا جائیں گے, دے دیں گے ان کے پریشر میں, تو پھر آپ کی رٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی. آپ نے اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ ہاں بولتے ہیں بچہ اندر سے جتنا مرضی کڑ رہا ہے اس کو ماننا پڑے, نو بول رہے ہیں تب بھی کڑ رہا ہے اس کو ماننا پڑے. تو جب وہ کڑ کے مانتے ہیں تو آپ ذرا سوچا کریں کہ اس کا فائدہ ہے, کیونکہ پیرنٹل رٹ اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے. میں خاتون کو جانتی ہوں, وہ اپنے 2-3 بچوں کے چیلنجز سے ڈیل کر رہی ہیں اور ان کی کسی بچے کے ساتھ رٹ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے نا گیون سچویشن کہ وہ نا وہاں پر بچے کو کیسے نو بولیں اور کیسے اس سے کام کروائیں. وہ جو پرنسپل ہے ٹف لو, کہ آپ نے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. سو وین دا لائن آف اتھارٹی از ناٹ کلیئر, ڈونٹ ٹاک اوپنلی, اوپینینز ویری وائڈلی, اینڈ اپ ان ہیٹڈ ڈبیٹ. آپ کو پتا ہے کہ زیادہ میس ہو جائے گا, تو پھر آپ کو تھوڑا سا لو پروفائل رہنا ہے, بہت بڑھ بڑھ کے وہاں پر باتیں نہیں کرنی, کیونکہ پھر وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, وہاں پہ مسئلے بڑھ جائیں گے. سولوشن کیا ہے؟ اسٹک ود دا اوپینینز آف دا ایکسپرٹ ایٹ ہینڈ, جوائنٹلی ڈیسائڈ ہاؤ ٹو ڈیسائڈ. اب آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ نہ آپ کی بات نہ میری بات, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں, اس مسئلے کے بارے میں ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. گوگل کر کے ایکسپرٹ سے بات کر لیں, آپ کوئی ایجوکیشنل ایکسپرٹ ہے اس سے بات کر لیں, اور دونوں مل کر ان سے جا کے پوچھ لیں. خاندان میں کوئی ایکسپرٹ ہے آپ اس سے بات کر لیں, اور پھر کیا کریں, جوائنٹلی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے. کس سچویشن میں؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ اتھارٹی کلیئر نہیں ہے اور مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. اسلام میں بھی یہ کہ جب 2 لوگوں میں لڑائی ہو تو
درمیان میں وہ تیسرا جو ہے وہ انصاف پہ ہو اور وہ معاملے کو بتائیں. جب ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر پھر وہ ایگری نہیں کریں گے اس سے تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے.